بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج جس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یقیناً یہ مجلس ہم سب کے لیے باعث صد افسوس ہے کہ آج کی اس مجلس میں حضرت مولانا عظیم الدین صاحب قاسمی مرحوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ چند روز پہلے وہ ہمارے درمیان تھے اور اپنے علم سے اور اپنی تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ دوستو بزرگوں، انسان کی زندگی تو ایک مختصر سی زندگی ہے، یہ زندگی تو کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی۔ جانے والا یہ کہتا ہے تو میں تو چل دیا، اب آپ اپنوں صاحب کو سنبھالو، تو رہنے والے انسان اپنی فکر کریں۔ دوستو بزرگوں، ہر جانے والے سے ہمیں ایک سبق لینا ہے کہ آخرکار ایک دن ہمیں بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت مولانا عظیم الدین صاحب قاسمی بڑے ہی با اخلاق صاحب تھے اور میرے سے مستقل رابطے میں رہے تھے۔ ابھی تقریباً 2 ہفتہ پہلے مرکز میں مولانا عظیم الدین صاحب ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمارے کچھ مہمان تھے جہانگیر آباد کے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے مہمانوں کا تعلق مولانا عظیم الدین صاحب سے ہے۔ خیر، وہ ملاقات ہوئی تو مولانا عظیم الدین صاحب نے ان کو تقاضا کیا کہ آپ ہمارے گھر چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، مجھے جلدی واپسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور سے آ گئے، اب میرا گھر بہت قریب ہے، تشریف لے چلے، لیکن حضرات کو جانا تھا اس لیے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی، مولانا عظیم الدین صاحب نے ان مہمانوں سے کہا کہ مجھے اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور غالباً والد صاحب کا بھی تذکرہ کیا کہ والد صاحب نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے اور بڑی فکر سوار ہیں، آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی سبیل نکال دے، آسانی فرمائے۔ چنانچہ حضرات نے کہا انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت کریں گے۔ لیکن دوستو، کرنا کیا تھا، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہو جاتا ہے کچھ اور۔ انسان اپنی ترتیب بناتا ہے، ترتیبیں تو خدا کے وہاں سے بنتی ہیں۔ دنیا کے انسان شادی بیاہ میں اور دنیا کی تمام چیزوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ تمہیں اب چلنا ہے۔ مولانا عظیم الدین صاحب کے نام کا پتہ کٹ چکا تھا، ان کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے۔ مفتی ہلال صاحب کو معلوم ہے کہ مفتی ہلال صاحب اور مجھے خاص طور پر اپنے مدرسے کی تعلیم کے سلسلے میں بلایا تھا، ہم لوگ گئے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے رابطے میں مستقل تھے مولانا۔ ہر ہفتے میں تقریباً فون آتا تھا، مسائل کے سلسلے میں گفتگو ہوتی تھی۔ میں ان کو جہاں تک سمجھتا ہوں مولانا با اخلاق تھے، نیک تھے، اور ان کی نیتیں بہت اچھی تھیں، نیت کے اعتبار سے بہت صاف تھے۔ کہا کرتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں مدرسے تو بہت ہیں، لیکن کوئی ایسا مدرسہ ہو جائے جس سے باقاعدہ دین کا بہترین کام ہو سکے۔ کئی سال پہلے میرا جانا سلطانہ پور ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے مولانا عظیم الدین صاحب نے بھی جب اس مدرسے کا قیام کیا تو اس کے لیے کہا اور دعا کرنے کی درخواست کی کہ کم از کم میری جو نیت ہے اور جو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو وہاں تک پہنچا دے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں ان کی نیت کے مطابق، جیسا کہ مفتی ابرار صاحب ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو اسی نہج پہ چلانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ہم سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل خانہ کو خاص طور پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔